اے ہوں تانوں نبی پاک دا فرمان سنان لگا وا، میں کہنا یار عربی بارہ سناواں تو ذرا سبحان اللہ۔ او مسلم شریف دی حدیث جی ہے، اللہ کے بندو بخاری کے بعد جس کا درجہ ہے، میں اگر تو عربی پڑھ کے میرے نبی پاک نے فرمایا جیڑا میری گل اونج بیان کرے جس طرح میں بیان کیتی دیئے، مطلب ہے کہ جس طرح میں دسی دیئے اونج بیان کرے، فرمایا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ دے چہرے نو ترو تازہ رکھے ہے۔ تو چلو اللہ تعالیٰ ساڑھے چہرے نو تازہ رکھے، خدا دی قسمیں اسی دنیا چ بھی تازہ رہنا ہے، اسی قبراں چ بھی تازہ رہنا ہے۔ دیکھو ذرا، اور روایت کرن والی کون نے؟ اما عائشہ۔ وہ مطلب ہے وہ منافق اس حدیث نو پڑھ ہی نہیں سکدا تے مومن چھڈ نہیں سکدا، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ منافقوں کی ماں نہیں ہے، یہ مومنوں کی ماں ہے۔ اب ذری حدیث سنانے لگا ہوں، اے حدیث دا تسا لطف نہ لیا، یقین کرو کہ پھر آپ صرف وہ کہانیاں سننے والے ہی اپنے آپ کو رکھتے ہو، حدیثوں کا کوئی آپ کے اندر ذوق نہیں، کوئی شعور نہیں۔ اب دیکھو حضرت ام عائشہ کیا کہتی ہیں، کہتی ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ، نبی پاک نے اپنی حالت مرض کے اندر مجھے بلایا، اور مجھے بلا کے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ابا بکر و اخاک، اپنے ابو صدیق اکبر نو بلا کے لے آؤ۔ وہ تانوں مدینے آن دا بلاوا آ جائے تے تسی چلا جے تے حضور حضرت عائشہ نو کہن ابو بکر نو بلاؤ۔ یہ شان کوئی معمولی شان ہے؟ امام الانبیاء کہے اے عائشہ ابو بکر کو بلا کے لا۔ اگلے حضور کو پتا تھا کہ بڑا بڑا ڈنڈی گروپ آنا ہے، حضور کو پتا تھا بڑے بڑے منافقوں نے آنا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر کو بلا کے لاؤ، حتی اکتب کتابا فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ وَيَقُولُ قَائِلٌ أَنَا أَوْلَىٰ۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اے عائشہ جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ تاکہ میں کتاب میں کچھ لکھ کر دوں، کیونکہ مجھے خوف ہے کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا میری بہتی فضیلت ہے، میری بہتی شان ہے، آنا اولا، حضور کہہ رہے ہیں مجھے خوف ہے کوئی تمنا کرے گا میری زیادہ فضیلت ہے، میں بہتر ہوں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا وَيَعْبَ اللَّهُ، ول خدا کی قسم ان جملوں پہ جڑا سنی ہے، سنی جس کو بات کی سمجھ آ رہی ہے کھڑے ہو کے دانت بھی دو تو کم ہے۔ نبی پاک نے فرمایا وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، فرمایا اللہ دے نزدیک بھی ابو بکر پہلا ہے، مومنہ دے نزدیک بھی ابو بکر پہلا ہویا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جنتی جنتی، ہائے ہائے ہائے، فرمایا مجھے خوف ہے۔ وہ یار اے جملے کیسے کمال دے نے؟ نبی پاک نے فرمایا وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، فرمایا اللہ کے نزدیک بھی سب سے زیادہ امت میں جو فضیلت والا ہے وہ ابو بکر ہے، مومنوں کے نزدیک بھی، جو مومنوں کے نزدیک بھی پتہ چلیا مومنوں نہیں جڑا آنکھیں علی پہلا ہے، مومن وہ ہے جو کہے صدیق پہلا ہے۔ تانوں تاریخ دی گل لبدی ہے، تانوں حدیث نہیں لبدی۔ اب جڑی بات سنانے لگا علی بن حسن بن ہبت اللہ، تاریخ مدینہ پڑھ کے دیکھو، اے کتاب کوئی اردو چ نہیں عربی چ، وہ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی پاک کے پاس بیٹھے تھے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو مخاطب کر کے، فرمایا میرے صحابہ ابھی وہ آنے لگا ہے، وہ آنے لگا ہے جڑا کل قیامت والے دن ایسے شفاعت کرے گا جس طرح نبی شفاعت کر رہے ہوں گے۔ اگلے جملے سنو، حضور نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا ابھی وہ آنے لگا ہے جو میری امت میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا کہتے جس طرح انہاں تو جسس پیدا ہوئے ہیں ساڈے چ بھی ہونا چاہیے، کہتے ہیں جب ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا خدا کی قسم آنے والا کوئی اور نہیں تھا، جو آ رہا تھا اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ ہوں اے جڑی روایت سنا لگا نا، اے بھی تاریخ مدینہ تاریخ دمشق چ موجود ہے۔
اور قربان جائیے، روایت کرنا لے مولا کائنات آپ ہی نے۔ کہتے ہیں گل ذرا دھیان نہ سننی، اے تاں ہولے انداز سے سمجھان لگا تانوں پتہ لگے سنیو تہاڈا عقیدہ کوئی انج دا عقیدہ نہیں، کوئی اسی پھل تڑال نہیں، ساڈی خاموشی نے سانوں مروا چھڑے۔ یقین کرو ہے، ہم لوگ اگر خاموش نہ رہتے ان کی کیا مجال تھی کہ اپنے بلوں سے باہر نکل آتے۔ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، نہ ہم فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، اسی کیتی ہے کسی دے خلاف گل۔ یہی سنی کا اعزاز ہے۔ جڑی میں گل سنا لگا بڑی توجہ نہ سنیو، اور ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، کانوں کی سماعت بالکل میری طرف ہو اور دل میں اس بات کو جگہ دینی ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں نبی پاک نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ بتا میرے ساتھ ہجرت کیڑا کرے گا؟ کہتے ہیں جبریل نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ جڑا ہجرت کرے گا وہ ابو بکر ہے، اور وہی آپ کے بعد خلیفہ ہوگا، اور وہی آپ کی امت میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ وفی روایت نخرہ، دوسری روایت جو المعجم الاوسط کے اندر موجود ہے، امام طبرانی نے نقل کی، صحابہ کا مجمع لگا ہے، میرے نبی پاک خطاب کر رکھے ہیں، میرے نبی پاک نے دیکھ کر کہا صحابہ سے، اور میرے صحابہ میرا ابو بکر کہاں ہے؟ صدیق اکبر نظر نہیں آئے، 2 دفعہ کہا کہاں پر ہے؟ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتایا گیا کہ وہ کسی عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے، میرے نبی پاک نے جڑا جملہ کہا، فرمایا ابھی جبریل آئے تھے، انہوں نے آ کے کہا ہے خیر ہذہ الامہ بعد نبیہا ابو بکر۔ جبریل نے آ کے کہا ہے آپ کی امت میں جڑا سب سے بہتر ہے نا اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اگر ہوش ہے نا، ہوش ہے، اس بات کو سمجھنا، صدیق کا پہلا ہونا یہ صرف سنیوں کا عقیدہ نہیں، یہ جبریل کا بھی عقیدہ ہے۔ صدیق اکبر کی شان اگر سننی ہے نا، اس سے نہیں سننی جس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، اس سے پوچھنی ہے جن کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ہے۔